سر میرا کوشچن یہ ہے کہ اللہ اگر اوپر ہے تو اوپر ڈائریکشن تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو مخلوق میں کیسے سر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ مشہد ہو کر جو اوپر کی طرف پوائنٹ کیا تھا، آپ یہ آبجیکشن اٹھا رہے کہ اوپر کی طرف نہیں، ایسے ہر طرف ایسے، اے اللہ تو گواہ ہو جا، ایسے کہنا چاہیے تھا، ایسا کہہ رہے ہیں آپ کا سوال؟ اوپر کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ یہ اعتراض نہیں، اٹھا رہے ہیں؟ میرا سوال آپ کا کہنا کیا ہے کہ وَهُوَ فَوْقَ سرفراز حافظ اللہ سے جو اللہ نے عربک لفظ فوقا جو ہے نا، فوقا قرآن میں ہے نا، وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بندوں کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اوپر نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کا کیا اچھا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے سب طرف نہیں اے اللہ گواہ، ایسے بولنا چاہیے تھا؟ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو اوپر کہیں تو پہلے تو اوپر نہیں تھا نا، جب اللہ تھا تو کچھ بھی نہیں تھا، اوپر ڈائریکشن مخلوق ہے نا، میرا سوال یہ ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے۔ تو پہلے آپ ایک مومن کی طرح ہم بات کریں گے، پھر ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے ایمان والا ہونے کے جی جی ناطے۔ آپ یہ آیت جو ہے وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ، بندوں کے اوپر ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو آپ کو یہ بات میں کچھ اعتراض تو نہیں ہے نا؟ یہ بات کو آپ مانتے ہیں نا؟ نہیں، اعتراض نہیں ہے میرا، بس یہ کہ نہ کچھ لوگ شبہ ذہن میں ڈالتے ہیں کہ اوپر تو اللہ مخلوق ہے نا، اوپر ڈائریکشن تو اللہ ڈائریکشن کے اوپر کیسے، یہ تھوڑا کیا شبہ۔ معاملہ ہے؟ اس جی جی مخلوق کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ مخلوق میں آخری مخلوق جو ہے نا وہ اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے جی اس جی کے شایع نشان ہے، اس کی تفصیل ہم نہیں بیان کر سکتے کس طرح ہے، لیکن عرش کے اوپر ہے۔ اور جو اَأَمِنْتُم مَنْ فِی السَّمَاء، کیا تم بلندی والے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو؟ سما بلندی کے لیے آتا ہے، کلو شیئن اعلیٰ، ہر چیز کا جو اوپر کا حصہ ہے اسے سما لفظ کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اس کے کئی سارے دلائل ہیں، تو آپ کو کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ مطلب کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آیتیں حدیثیں ہیں اس ہمیں، موضوع پر، اعتراض تو جی نہیں ہے؟ جی ہمیں یہ اعتراض نہیں ہے، حدیث پر ایمان ہے، ہمیں صرف یہ بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا کہ جب اوپر نہیں تھا تو اللہ اوپر یعنی ڈائریکشن ہے وہ مخلوق ہے یا اوپر مخلوق کی ہمیشہ کبھی، اللہ اوپر ہی ہے؟ دیکھیے مخلوق جب ہے تو مخلوق کی ایک لاسٹ لمٹ ہے، اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اب یہاں پہ وَهُوَ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ نے کس کے لیے کہا؟ مخلوق کے لیے کہا۔ اگر مخلوق ہوتی ہی نہیں تو مخلوق کے لیے کلام بھی نہیں ہوتا۔ جب مخلوق ہے تو مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے کلام دیا، ہاں، کہ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے۔ جیسے بعض لوگ جی کہتے ہیں نا ہر جگہ ہے، ہاں، تو جی اس کی جی کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، اور جو آیت و حدیث میں آتا ہے اللہ عرش پہ مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پہ مستوی ہے، ہاں، تو یہ تمام چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ اوپر ہے، پر یہ تھوڑا کبھی کبھی یہ اہل بدعت جو ہے نا شبہ ڈالتے ہیں ذہن میں، جی جی اس لیے میں پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے یہ اتنے سارے دلائل ہے کہ دلائل کی کیٹیگری ہے، کیٹیگری یعنی گروپ ہے، دلائل کی گروپس ہے۔ ساری وہ آیتیں جس میں عرش کا ذکر ہے، 7 آیتیں ہیں، ساری وہ حدیثیں جن میں عرش کے اوپر ہونے کا ذکر ہے، ہاں، ساری وہ آیات احادیث جس میں فوقا لفظ آتا ہے، فوقا یعنی اوپر، ساری وہ آیتیں احادیث جس میں من فی السماء، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمان والا ہے تم پر رحم کرے گا۔ ساری وہ آیتیں حدیث ہے جس میں آتا ہے تعرجو الی، جیسے آیتیں ہیں فرشتے تعرجو الی، اوپر چڑھتے ہیں اللہ کی طرف، الی یعنی اس کی طرف، اوپر جاتے ہیں، تعرجو الی اوپر اللہ کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے بر رفعہ اللہ الی، اللہ نے انہیں اٹھا لیا اپنی طرف، ہاں، عیسیٰ علیہ جی السلام جی کے لیے آیا الی، اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ میں الی بھی ہے، اس کی طرف، اللہ کی طرف۔ اور قرآن کے لیے اللہ کی طرف سے انزلہ، اللہ کی طرف سے نیچے آیا، تو ایسی واضح آیتیں ہیں۔ تو یہ ایک ایک ہے گروپ، اور صحابہ کے آثار آپ کو کئی سارے ملیں گے۔ اجماع کے بارے میں اجماع نقل کیا ہے، ہاں، الحمدللہ امام دارمی وغیرہ نے اس موضوع پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا گروپس ہیں، اگر ایک آیت بھی ہوتی تو بھی دلیل ہوتی، ایک حدیث ہوتی تو بھی دلیل ہوتی، لیکن اس میں اتنے سارے دلائل ہیں۔ اور عقلی اگر کوئی کہے عقلی طور پر، تو یہ فطرت کے اندر بھی بات موجود ہے، انسان بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ بلکہ مجھے یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ ٹاپک پہ لوگ اتنا لمبا ڈسکشن کیوں کرتے ہیں، یعنی ان کو یہ سمپل سی بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی۔ ٹاپک اینڈ ہو جانا چاہیے، یعنی اس ٹاپک پر اتنا لمبا ڈسکشن کرنا اور ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ ہر چیز میں ہے۔ جیسے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے اندر سے بنایا، آسمان و زمین نہیں تھا، اللہ تھا، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وہ پہلا اور آخر ہے، یہ چیز کی شروعات ہے، یہ چیز کی اینڈنگ ہے۔ اب کیا سوچتے ہیں وہ لوگ کہ یہ چیز کے اندر ہے، یہ مخلوق ہے، یہ مخلوق کیا ہے؟ نربھر ہے، ڈیپینڈنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں ہے، وہ غنی عن العالمین ہے،
ہاں تو یہ کچھ چیزیں ہیں، باقی اور اس بارے میں ہم لوگوں نے بہت سٹریمز کیے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں، آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں۔ اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی۔ میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں۔